اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، اساتذہ اکرام اور والدین۔ ہم حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ ہے اسلامیات جماعت نہم اور اس کا پہلا باب ہے۔ پہلے باب کے اس سے پہلے بات ہو چکی ہے، 3 حصے ہیں۔ حصہ الف جو ہے یعنی جز الف وہ قرآن حکیم کے حصوں پر مشتمل ہے، جس کا آغاز سورۃ مریم سے ہوتا ہے۔ یہ الگ سے ایک کتاب ہے اسلامیات کی جس میں قرآن کا حصہ ہے، جبکہ یہ اسلامیات جو ہمارے سامنے ہے، جو پنجاب کریکولم نے اس کو منظور کیا ہے اور شائع کیا ہے، اس کے باب الف کے 3 حصے ہیں۔ یعنی الف حصہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس میں قرآن مجید ہے، اس کا بے جو جز ہے وہ ہم اس کے بارے میں پہلے بات کر چکے ہیں، اور اب ہم باب اول کے حصہ جیم کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور حصہ جیم حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یہ اس سلسلے کا سبق ہے۔ منتخب حدیث نمبر 2 ہے۔ اس سے پہلے حدیث کیا ہوتی ہے، حدیث کی اقسام کیا ہیں اور حدیث کی اہمیت کیا ہے، اس کے بارے میں بات ہو چکی۔ پھر منتخب حدیث نمبر 1 پر ہم نے بات کی، اس کو سمجھنے کی کوشش کی، جس میں بیویوں کے حقوق کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایات اور ارشادات ہیں۔ آج ہم منتخب حدیث نمبر 2 کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ حدیث ہے چھوٹوں پر رحم اور بڑوں کے حق کی پہچان۔ یہ لازم ہے اس حدیث کے مطابق۔ میں ہوں ڈاکٹر محمد نصیر کیانی، جو اس پروجیکٹ کا ڈائریکٹر ہوں۔ یہ پروجیکٹ ہے تعلیم منزل کا، جس کا مقصد ثانوی سطح کے نصاب کو اس طرح کے اسباق میں تبدیل کر دینا، اس طرح کے اسباق میں ان کو طلباء کے سامنے، والدین اور اساتذہ کے سامنے رکھنا، تاکہ وہ ان اسباق کو بہتر طریقے سے اور اچھے طریقے سے سمجھ سکیں۔ سب سے پہلے ہم اس سے پہلے بھی بات کر چکے ہیں، سابقہ جو سبق تھا اس میں سبق نمبر 1 میں اور سبق نمبر 2 میں بھی ہم نے بات کی۔ آج ہم اس سبق کو دہرا لیتے ہیں۔ حدیث کسے کہتے ہیں، حدیث کیا ہوتی ہے؟ تو حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی حدیث جو ہوتی ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل یا تقریر کو کہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل یا تقریر کو حدیث کہتے ہیں۔ قول سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں ہیں، ان کی ہدایات ہیں، ان کے احکامات اور ان کے ارشادات اور ان کی نصیحتیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا وہ قولی حدیث ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا، جو وہ بولے، جو انہوں نے بات کی، جو انہوں نے ہدایات دی، جو احکامات دیے اور جو ارشادات فرمائے اور جو نصیحتیں کیں، اور یہ تمام باتیں، ہدایات، احکامات، ارشادات اور نصیحتیں وہ ہیں جو قرآن میں نہیں ہیں، قرآن سے الگ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اقوال جو قرآن سے باہر ہیں، جو احادیث کی شکل میں موجود ہیں، ہمارے سامنے ہیں، اور جس میں اہل سنت والجماعت کی صحاح ستہ یعنی 6 حدیث کی صحیح کتابوں میں ان کا ذکر ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی حدیث ہیں۔ ایسی حدیث کو قولی حدیث کہتے ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں۔ فعل سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کام اور عمل ہیں۔ فعل کام کو کہتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کام اور ان کے عمل، وہ فعل، وہ کام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے، انہیں فعلی حدیث یا سنت کہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ افعال، وہ اعمال، وہ کام، وہ عمل
جو آپ نے زندگی بھر کیے وہ آپ کی سنت ہے۔ یہ فعلی حدیث بھی کہلاتی ہے، اور چونکہ عملی ہے اس لیے اسے سنت بھی کہا جاتا ہے۔ تقریر سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی یا تائید ہے۔ تقریر سے مراد یہاں جیسے اردو میں تقریر کا مطلب ہوتا ہے بات کرنا، تقریر کرنا، عربی میں تقریر کا مطلب خاموشی ہے۔ ایسا قول یا عمل جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوا ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تائید کی ہو، یا اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے ہوں، وہ بھی حدیث میں شمار کیا جاتا ہے۔ یعنی وہ بات، وہ قول، وہ خاموشی، وہ تائید بھی حدیث میں شمار کی جاتی ہے، اور ایسی حدیث کو حدیث تقریری کہا جاتا ہے۔ یعنی کوئی ایسا قول، ایسا عمل، ایسی بات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ہوئی ہو، آپ کے سامنے ہوئی ہو، اور آپ اس پر خاموش رہے ہوں، یا آپ نے اس کی تائید کی ہو کہ ہاں یہ عمل، یہ بات، یہ ٹھیک ہے، تو وہ بھی حدیث کے زمرے میں آتی ہے، اور اسے حدیث تقریری کہتے ہیں۔ دو گویا حدیث کی تین اقسام ہو گئیں: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی یا تائید، حدیث قولی، حدیث فعلی اور حدیث تقریری۔ اب ہم بات کرتے ہیں آج کی اس حدیث کی۔ منتخب حدیث نمبر 2 ہے جو جماعت نہم کے طلباء کے لیے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من لم یرحم صغیرنا ویعرف حق کبیرنا فلیس منا۔ یہ سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر 4943 ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے: جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا اور ہمارے بڑوں کا حق نہیں پہچانتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا: من لم یرحم، جو رحم نہیں کرتا، صغیرنا، ہمارے چھوٹوں پر، صغیر کہتے ہیں چھوٹے کو، ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا، ویعرف، پہچانتا، جو پہچانتا نہیں، جو جانتا نہیں، حق کا کبیرنا، کبیر کہتے ہیں بڑے کو، ہمارے بڑوں کے حق کو نہیں پہچانتا، پس لیسا، نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے، منا، ہم سے۔ جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا اور ہمارے بڑوں کا حق نہیں پہچانتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے مطابق وہ شخص جو چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا اور بڑوں کا حق نہیں پہچانتا وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی وہ مسلمانوں کی جماعت میں شامل نہیں ہے، وہ امت مسلمہ کا حصہ نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے یہ واضح ہوتا ہے کہ مومن و مسلم ہونے کے لیے 2 شرائط لازم ہیں۔ اس حدیث کی روشنی میں 2 شرائط کا پورا ہونا لازمی ہے کہ کوئی شخص، کوئی فرد امت مسلمہ کا حصہ ہو، صرف زبانی ایمان کا دعویٰ نہ کرتا ہو، تو تب اس کو ہم امت مسلمہ کا، جماعت مسلمین کا حصہ سمجھیں گے جب اس کے اندر 2 شرائط ہوں۔ اس میں سے پہلی کیا ہے؟ اول یہ کہ چھوٹوں پر رحم کیا جائے، یعنی وہ شخص چھوٹوں پر رحم کرتا ہو، اور دوسرا یہ کہ بڑوں کے حق کو پہچانتا ہو اور انہیں ان کا حق دیتا ہو۔ یعنی 2 شرائطیں، اول یہ کہ چھوٹوں پر رحم کیا جائے، اور دوم یہ کہ بڑوں کے حق کو پہچانا جائے اور انہیں ان کے حق دیا جائے۔ پہچاننے سے مراد ہے کہ ان کے حق کو پہچان کر، جان کر ان کو ان کا حق دیا جائے۔ یہ فرض ہے کس پر؟ چھوٹوں پر، کہ وہ بڑوں کے حق کو پہچانیں اور انہیں ان کے حق دیں۔ چھوٹوں پر رحم سے کیا مراد ہے؟ چھوٹوں پر رحم سے مراد یہ ہے کہ ان کا خیال رکھا جائے، ان کی ضروریات پوری کی جائیں، ان پر سختی نہ کی جائے، انہیں سزا دینے سے اجتناب کیا جائے۔ چھوٹوں پر رحم سے مراد یہ ہے کہ ہم ان کا خیال رکھیں، ان کی ضروریات پوری کریں، ان پر سختی نہ کریں، اور انہیں سزا دینے سے ہم اجتناب کریں، ہم انہیں سزا نہ دیں۔
بچے تو شرارتیں کرتے ہیں جس سے بڑوں کو غصہ آتا ہے. بچے شرارتی ہوتے ہیں, وہ شرارتیں کرتے ہیں اور اس سے بڑوں کو غصہ آتا ہے. اس غصے میں بچوں سے سختی سے بھی پیش آیا جاتا ہے. یعنی بڑے بعض اوقات چھوٹوں کے ساتھ سختی سے پیش آتے ہیں, لیکن اس حدیث کے مطابق ایسے موقع پر انہیں سزا دینے کے بجائے انہیں سمجھایا جائے, ان کی اصلاح کی جائے اور ان کی تعلیم و تربیت کی جائے. محض ڈانٹ ڈپٹ, سزا, بےعزتی, ان پر اپنا غصہ نکالنا اور ان کے ساتھ بے رحمی کا سلوک کرنا, ان پر تشدد کرنا اور ان کی زبانی تضحیک کرنا, یہ سارا کچھ اس کے مطابق, اس حدیث کے مطابق منع ہے. چھوٹے جو ہیں ان پر بجائے بے جا غصہ کرنے اور ان پر بے جا سزا انہیں دینے کے بجائے ان کی تعلیم و تربیت کی جائے, انہیں سمجھایا جائے اور ان کے بہتری کے لیے اقدامات کیے جائیں. چھوٹے کم فہم بھی ہوتے ہیں, کمزور بھی ہوتے ہیں, اور جو بہت چھوٹے ہوتے ہیں وہ تو بڑوں کے رحم و کرم پر ہوتے ہیں. جس طرح کا بڑے چاہیں ان کے ساتھ وہ سلوک کر سکتے ہیں. اس لیے بڑوں کا فرض ہے کہ وہ ان کی کم فہمی اور کمزوری کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کے ساتھ مہربانی اور نرمی کا برتاؤ کریں. چھوٹوں کے ساتھ جو سمجھ کر برتاؤ کرنا چاہیے, ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے, ان پر رحم کرنا چاہیے, ان کے ساتھ مہربانی کا برتاؤ کرنا چاہیے, نرمی کا معاملہ کرنا چاہیے, کیونکہ بچے کم فہم ہوتے ہیں, کمزور ہوتے ہیں اور بڑوں کے رحم و کرم پر ہوتے ہیں, اکثر بڑوں کے محتاج ہوتے ہیں. تو اس لیے بڑوں کا یہ فرض ہے کہ ان پر رحم کریں, ان پر مہربانی کریں, ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کریں اور ان کی اصلاح اور ان کی تربیت کریں. چھوٹوں پر بے جا بوجھ نہ ڈالا جائے, ان سے وہ کام نہ کروایا جائے جو ان کے جسمانی اور ذہنی صلاحیتوں سے زیادہ ہو. یعنی چھوٹے جو ہیں ان پر کام کا بوجھ, ایسا کوئی اگر ہمارے گھر میں کوئی ملازم ہے, کوئی ماتحت ہے, تو ہمیں اس پر بے جا بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے اور ان کی جسمانی اور ذہنی صلاحیتوں کا خیال رکھتے ہوئے ان کے حوالے کام کرنا چاہیے. چھوٹوں کو ایسا کام نہ دیا جائے اپنے سے چھوٹوں کو جو مشکل ہو اور جو ہم خود نہ کر سکتے ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مومن وہ ہے جو دوسروں کے لیے وہی پسند کرتا ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. تو کوئی ایسا کام جو ہم خود نہ کر سکتے ہوں, ہم خود نہ کرنا چاہتے ہوں, ہم چھوٹوں کو کہہ دیں, اپنے سے چھوٹے یا اپنے ماتحت کو کہہ دیں کہ یہ تم کرو, تو ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے. ان کی ذہنی اور جسمانی صلاحیتوں کے مطابق انہیں کام دینا چاہیے. بڑوں پر لازم ہے کہ وہ چھوٹوں کو بہترین تعلیم و تربیت اور رہنمائی فراہم کریں اور انہیں زندگی کے لیے تیار کریں. چھوٹے جو ہوتے ہیں انہیں چونکہ زندگی کا تجربہ نہیں ہوتا, وہ نہیں جانتے ہوتے کہ زندگی کتنی تلخ ہے اور آئندہ زندگی میں جا کر انہیں کن کن معاملات کا سامنا کرنا پڑے گا. آج بڑے جو ان کی تربیت کر رہے ہیں یا انہیں تعلیم دے رہے ہیں یا ان کی جو رہنمائی کر رہے ہیں, بچے عام طور پر اسے سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, ہمارے ساتھ سختی ہو رہی ہے. تو ان کو سمجھانا چاہیے, ان کو بتانا چاہیے کہ بچوں یہ جو کچھ ہو رہا ہے آپ کی تعلیم و تربیت کے لیے, آپ کی اصلاح کے لیے, آپ کی رہنمائی کے لیے ہو رہا ہے, تاکہ آئندہ چل کر آپ ایک اچھی اور کامیاب زندگی گزار سکیں, اس دنیا میں بھی کامیاب ہوں اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ, چھوٹوں کے ساتھ بہت رحم کیا کرتے تھے, ان کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا کرتے تھے. تو ہمیں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بطور نمونہ خیال کرتے ہوئے بچوں کے ساتھ, چھوٹوں کے ساتھ رحم دلی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. چھوٹوں پر رحم کا یہ مطلب بھی ہے کہ انہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کا پابند کیا جائے, انہیں ایک اچھا مسلمان بنایا جائے, انہیں ابتدائی عمر ہی سے نماز کا
عادی بنایا جائے، انہیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کے قابل بنایا جائے، ان میں بڑوں کے ادب و احترام کی عادت ڈالی جائے۔ یعنی جب چھوٹا ہوتا ہے، بچے چھوٹے ہوتے ہیں، تو ہم ان کی تعلیم و تربیت اس انداز میں کریں کہ وہ نماز کے پابند بن جائیں۔ 7.5 سال کی عمر میں بچے کو نماز کی ترغیب دینی چاہیے، اور 10-10.5 سال کی عمر میں بچہ اگر نماز نہیں پڑھ رہا تو اس کو سختی سے نماز کا پابند بنانا چاہیے۔ اسی طرح تعلیم و تربیت کے لیے، کامیابی کے لیے اور ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے یہ لازم ہے کہ ہم ان کی بچپن میں اچھی تعلیم و تربیت کریں تاکہ وہ ایک کامیاب زندگی گزار سکیں اور بڑوں کا ادب اور بڑوں کا خیال اور بڑوں کے حق کی پہچان ان کی عادت بن جائے۔ اب بڑوں کا حق پہچاننا، اس حدیث کا جو دوسرا حصہ ہے، ہم نے بات کی ہے چھوٹوں پر رحم کیا جائے، اور دوسرا حصہ ہے بڑوں کا حق پہچانا جائے۔ بڑوں کا حق کیسے پہچانا جائے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے دوسرے حصے میں بڑوں کے حق کو پہچاننے کا حکم دیا گیا ہے، اور یہ واضح طور پر بتا دیا گیا ہے کہ وہ شخص مسلمان نہیں ہے اور امت مسلمہ کا حصہ نہیں ہے جو بڑوں کے حق کو نہ پہچانتا ہو، یعنی بڑوں کو ان کا حق جانتا ہی نہ ہو کہ بڑوں کے حقوق کیا ہیں۔ جب پہچانتا ہی نہیں ہوگا، جب اسے معلوم ہی نہیں ہوگا کہ بڑوں کے حقوق کیا ہیں، تو وہ ان حقوق کو دے گا کیسے؟ تو پہلا جو کام ہے کہ ہمیں بڑوں کے حقوق کو پہچاننا ہے کہ بڑوں کے حقوق ہیں کیا۔ بڑوں میں ماں باپ بھی شامل ہیں اور بھائی بہن بھی، دادا دادی اور نانا نانی بھی شامل ہیں، چچا چاچی، ماموں، خالہ اور پھوپھی بھی اس میں شامل ہیں۔ بڑوں میں ہمارے اساتذہ بھی شامل ہیں، ہمسائے اور معاشرے کے دیگر افراد بھی شامل ہیں۔ ہر وہ فرد جو علم میں، عمر میں، تجربے میں ہم سے زیادہ ہو وہ ہمارا بڑا ہے۔ صرف عمر ہی میں بڑا ہونا کافی نہیں ہے، عمر میں بڑا ہونا بھی ایک بڑا ہونے کی شرط ہے، لیکن بڑا ہونے میں اگر ایک آدمی علم میں زیادہ ہے، اگر ایک آدمی تقویٰ میں زیادہ ہے، اگر ایک آدمی پرہیزگاری میں اور اللہ کے ڈر میں ہم سے زیادہ ہے، اگر ہم سے زیادہ عبادت گزار ہے، ہم سے زیادہ تجربہ رکھتا ہے، ہم سے زیادہ جانتا ہے، قرآن ہم سے زیادہ اچھا پڑھتا ہے، قرآن کو ہم سے زیادہ اچھا سمجھتا ہے، تو وہ بھی بڑا ہے۔ والدین کے ساتھ ساتھ اساتذہ بھی ہمارے بڑے ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہر انسان کے 3 باپ ہوتے ہیں۔ ایک باپ وہ ہے جو اس کا جسمانی باپ ہے، یعنی جس کا وہ بیٹا یا بیٹی ہے۔ دوسرا باپ جو ہے وہ استاد ہے جو اسے سکھاتا ہے، اور تیسرا باپ جو ہے وہ اس کا سسر ہے، یعنی جس نے اپنی بیٹی اس کے نکاح میں دے دی، یا تو یہ 3 قسم کے جو ہیں انہیں باپ کی حیثیت دی گئی ہے۔ جو بھی ہم سے بڑا ہوگا، بزرگ ہوگا، کسی بھی لحاظ سے بزرگ ہوگا، وہ ہمارا بڑا ہے۔ ہمسائے اور معاشرے کے بے شمار لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہم سے عمر میں بڑے ہوتے ہیں، وہ ہمارے بڑے ہیں، تو بڑوں کو ان کا حق دیا جانا چاہیے۔ بڑوں کے حقوق جو ہیں وہ ہمیں سمجھنے چاہیے۔ جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ بڑوں میں ہمارے اساتذہ بھی شامل ہیں، ہمارا اسکول ہے، ہمارا گھر ہے، ہمارا کوئی اور ایسی جگہ ہے جہاں ملازمین ہیں، وہ بے شک ہمارے ماتحت ہیں، لیکن وہ ہم میں عمر میں، تجربے میں یا کسی بھی حیثیت میں بڑے ہیں۔ تو یہ نہیں کہ وہ ہمارے ملازم ہیں یا وہ کوئی ایسا کام کر رہے ہیں جو کام جس کو ہم پسند نہیں کرتے۔ ایک صفائی کرنے والا ہے، وہ صفائی کرتا ہے لیکن ہم سے عمر میں بڑا ہے، تجربے میں بڑا ہے، تو ہمیں اس کا احترام کرنا ہے، اس لیے ہم نے اس کی بے عزتی نہیں کرنی، اسے
گھٹیا نہیں سمجھنا کہ وہ تو صفائی والا ہے، وہ تو جھاڑو والا ہے۔ اسی طرح اگر سکول میں کوئی ملازم ہے، کوئی آیا ہے، کوئی صفائی ستھرائی کا کام کرنے والا ہے، کوئی دوسرا چوکیدار ہے، کوئی گارڈ ہے، وہ اس لیے ہم اس کی عزت نہیں کریں گے کہ وہ تو یہ چھوٹا موٹا کام کرتا ہے، وہ تو غریب ہے، اس کی تو تنخواہ کم ہے، ہم اس کی بھی عزت کریں گے کیونکہ وہ عمر میں ہم سے بڑا ہے، ہمارے تجربے میں ہم سے بڑا ہے۔ تو ہم کام کو نہیں دیکھیں گے بلکہ اس کی بزرگی کو، بڑا ہونے کو دیکھیں گے اور اس کی عزت کریں گے۔ ہم نوکروں کی بھی عزت کریں گے، ہم ملازمین کی بھی عزت کریں گے، ہم صفائی والے کی بھی عزت کریں گے، ہم وہ جو کوڑا اٹھانے والا ہے اس کی بھی عزت کریں گے۔ ایک مسلمان جو ہے وہ ان سب کی عزت کرتا ہے، ان سب کا اکرام کرتا ہے، ان سب کے حق کو پہچانتا ہے۔ تو بڑوں کی ہر حال میں عزت کرنی ہے، ان کو ان کا حق دینا ہے۔ بڑوں میں ہمارے اساتذہ اور ہمارے اسکول کے ملازمین بھی شامل ہیں، کام کرنے والے اور دیگر لوگ بھی شامل ہیں۔ بڑوں کا ادب، ان کی فرما برداری اور ان کی دلجوئی لازم ہے۔ ہمارے پیاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے لازم قرار دیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے لازم قرار دیا ہے کہ ہم بڑوں کا ادب و احترام کریں، ان کی ضروریات کا خیال رکھیں، ان کی ہدایات پر عمل کریں، اگر انہیں مدد کی ضرورت ہو تو ہم ان کی مدد کریں، ان کی خدمت کریں اور کسی بھی طرح ان کا دل نہ دکھائیں۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے ضروری قرار دیا ہے۔ اس حدیث میں کہا گیا ہے کہ ہم بڑوں کا حق پہچانیں، یعنی بڑوں کا ادب کریں، ان کا احترام کریں، ان کا خیال رکھیں، ان کی ہدایات اور ان کی نصیحتوں پر عمل کریں، انہیں مدد کی ضرورت ہو تو ان کی مدد کریں اور ان کی خدمت کریں اور ان کا دل کبھی بھی نہ دکھائیں، کوئی ایسی بات نہ کریں جس سے ان کا دل دکھے، انہیں تکلیف ہو۔ بڑوں کی بات توجہ سے سنیں، یہ بھی ایک ان کا حق ہے۔ ہم عام طور پہ بڑوں کی بات جو ہے توجہ سے نہیں سنتے، اگنور کر دیتے ہیں، نظر انداز کر دیتے ہیں، اور پھر ان کی بات کو ہمیں کاٹنا بھی نہیں چاہیے۔ بڑا جب بات کر رہا ہو تو اس کی بات کو توجہ سے اور غور سے سننا چاہیے، بیچ میں نہیں بات کاٹنی چاہیے۔ جب بات مکمل ہو جائے تب ان سے اگر کوئی وضاحت چاہیں یا کوئی ان سے سمجھنا چاہیں یا ان سے کوئی بات کرنا چاہیں تو تب کریں جب وہ بات اپنی مکمل کر لیں۔ انہیں ہم وقت دیں، بڑوں کو وقت دینا چاہیے۔ عام طور پہ گھروں میں بوڑھے ماں باپ ہوتے ہیں، دادا دادی ہوتے ہیں، وہ ایک طرف پڑے رہتے ہیں، ہم موبائل پہ لگے رہتے ہیں، ہم اپنی مصروفیات میں لگے رہتے ہیں۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ان کے پاس بیٹھیں، ان کی بات سنیں، ان سے بات کریں، ان کی دلجوئی کریں، ان کی بات پوری توجہ سے دیں اور سنیں اور انہیں یہ احساس دلائیں کہ وہ ہمارے لیے اہم ہیں۔ بڑے جب بزرگ ہو جاتے ہیں، بڑے ہو جاتے ہیں، جب ہم ان سے بات نہیں کرتے، ماں باپ ہوں یا گھر میں یا باہر یا کسی بھی جگہ، جو بھی بڑا ہوگا اس کو جب ہم اس سے بات نہیں کریں گے، ہم اسے اگنور کریں گے تو اس کے اندر یہ احساس پیدا ہوگا کہ اب میری ضرورت نہیں رہی، میں اب اہم نہیں رہا، میری امپارٹنس ختم ہو گئی ہے۔ نہیں، ہمیں بڑوں کا حق اس طرح بھی پہچاننا ہے کہ ہم انہیں وقت دیں، انہیں اہمیت دیں، ان کی بات کو توجہ سے سنیں۔ وہ جب بات کر رہے ہوں تو چاہے وہ بات ہمیں پسند ہو یا نہ پسند ہو، ہمیں ان کی بات کو نہیں کاٹنا چاہیے، ہمیں ان کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ آپ کو نہیں پتا، آپ نہیں جانتے، دنیا بدل گئی ہے۔ یعنی ان کو یہ احساس دلانا کہ آپ پرانے وقت کے لوگ ہیں، آپ کو نہیں پتا، آج تو جدید دور کے تقاضے تو کچھ اور ہیں، آپ کو نہیں پتا کہ آج کل دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ انہیں یہ احساس نہیں دلانا، انہیں بہت کچھ پتا ہوتا ہے، وہ ہم سے تجربے میں بہت زیادہ ہوتے ہیں، وہ ہم سے بہت زیادہ جانتے ہوتے ہیں، لیکن اکثر وہ اس بات کا احساس ہمیں نہیں دلاتے۔ تو ہمیں کبھی بھی نہیں یہ ان کو کہنا چاہیے کہ آپ تو پرانے وقتوں کے لوگ ہیں، آپ کو تو کچھ پتہ نہیں ہے، آپ کو کچھ پتہ نہیں آج دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ بڑوں کی ضروریات، ان کی خوراک، ان کی صحت،
ان کے آرام اور ان کے جذبات و احساسات کا پورا ہمیں خیال رکھنا چاہیے، اور ان پر کام کا بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے۔ اگر کوئی مزدور ہے، کوئی کام کرنے والا ہے اور وہ بڑا ہے، بزرگ ہے، کمزور ہے، تو ہمیں اس پر کام کا بوجھ زیادہ نہیں ڈالنا چاہیے کہ یہ بھی کریں اور وہ بھی کریں۔ ان کی جس طرح بچوں کا ہم خیال رکھتے ہیں کہ ان پر زیادہ بوجھ نہ ڈالا جائے، اسی طرح بڑوں کا بھی خیال رکھنا ہے کہ ان پر بھی ضرورت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالا جائے۔ اگر کوئی بزرگ ہو، آپ گاڑی میں جا رہے ہیں، آپ گھر میں ہیں، آپ اسکول میں ہیں، آپ کسی ایسی جگہ پر ہیں، اور کوئی بزرگ، کوئی بڑا ایسا ہے، تو پھر ہمیں کھڑے ہو جا کر ان کے لیے جگہ خالی کرنی چاہیے تاکہ وہ آرام اور سکون سے بیٹھ سکیں یا لیٹ سکیں۔ یعنی اگر کوئی بزرگ ہے، ہم گاڑی میں جا رہے ہیں، بس میں جا رہے ہیں، ہم کسی ایسی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کسی پارک میں ہیں، کسی بھی ایسی جگہ پہ ہم موجود ہیں، اور کوئی بزرگ آتا ہے اور ہم ابھی بیٹھے ہیں، تو ہمیں کھڑے ہو کر ان کو جگہ دینی چاہیے تاکہ وہ بیٹھ جائیں، اور یا وہ اگر لیٹ سکیں تو لیٹ جائیں۔ بڑوں سے اونچی جگہ پر نہیں بیٹھنا چاہیے۔ گھر میں ہے، کسی بھی جگہ پہ ہے، ایک بزرگ ہیں جو نیچے بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم بڑے ہیں اور اوپر صوفے پہ چڑھ کے بیٹھ جائیں گے، کرسی پہ چڑھ کے بیٹھ جائیں گے، بستر پہ بیٹھ جائیں گے، نہیں۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کوئی بزرگ، کوئی بڑا نیچے ہم سے تو نہیں بیٹھا ہوا، تو ہمیں بڑوں سے اونچی جگہ پر نہیں بیٹھنا چاہیے۔ اس طرح بزرگوں کی توہین ہوتی ہے۔ بڑوں سے کھانے میں پہل نہیں کریں۔ اگر کھانا اکٹھے کھا رہے ہیں اور بڑے جو ہیں وہ ابھی انہوں نے کھانا شروع نہیں کیا اور ہم پہلے ہی جو ہے وہ کھانا شروع کر دیں، یہ بے ادبی ہے، یہ بدتمیزی ہے، یہ بد تہذیبی ہے۔ بڑوں کو پہلے کھانے کی دعوت دی جائے، بڑوں کو پہلے کھانا کھلایا جائے، کھانے کی ابتدا ان سے کروائی جائے۔ عام طور پہ ہم شادی بیاہ میں جاتے ہیں، ولیمہ ہوتا ہے، جب یہ اعلان ہوتا ہے کہ کھانا کھل گیا ہے، تو ہم نہیں دیکھتے کہ کوئی بڑا ہے، چھوٹا ہے، نہ تو اس وقت ہم چھوٹوں پہ رحم کرتے ہیں، نہ بڑوں کا حق پہچانتے ہیں۔ جو زیادہ جان والا ہے، طاقتور ہے اس کے پاس، تو وہ دوڑتا ہوا جاتا ہے اور کھانے پر پل پڑتے ہیں۔ ہمیں یہ خیال ہی نہیں رہتا کہ کوئی بزرگ آدمی، کوئی بڑا آدمی پیچھے کھڑا ہے، اسے ضرورت ہے۔ تو گھر میں بھی اگر مہمان ہیں، یا گھر میں بھی اگر ماں باپ ہیں، دادا دادی ہیں، کوئی اور بزرگ ہیں، تو کھانے پہ جب ہم بیٹھیں تو پہلے بڑوں سے ابتدا کریں، بڑوں کو پہلے کھانا دیں، پہلے بڑے شروع کریں اور پھر ہمیں شروع کرنا چاہیے۔ اگر بڑے ہمارے ساتھ ہیں تو ہمیں بڑوں سے آگے نہیں چلنا چاہیے۔ یعنی راستے میں ہم جا رہے ہیں، پیدل جا رہے ہیں، تو بڑے جو ہیں وہ ہم ان کو پیچھے چھوڑ کے آگے نکل جاتے ہیں۔ تو بڑوں کو ہمیشہ آگے آگے رکھنا چاہیے اور بڑوں سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ اس سے انہیں احساس ہوتا ہے کہ دیکھیں ہم تو کمزور ہیں، ہم تو بوڑھے ہو گئے ہیں۔ تو جب تک بڑے اجازت نہ دیں، راستے میں، گلی میں، سڑک پہ، ہمیں ان سے آگے نہیں بھاگنا چاہیے، ان سے آگے نہیں چلنا چاہیے۔ پھر بڑوں سے اونچا نہ بولیں، اپنی آوازوں کو دھیما رکھیں، بڑوں کے ساتھ اونچی آواز میں، چاہے وہ جیسی بھی بات ہو، اونچی آواز میں چیخ چیخ کر ان سے بات نہیں کرنی چاہیے۔ بڑوں سے اونچی انداز میں، اونچی آواز میں بات نہیں کرنی چاہیے۔ بڑوں سے بے ادبی اور سختی سے پیش نہ آئیں۔ کوئی بڑا ہے، اس کی بے ادبی ہم کریں، اس کے ساتھ سختی سے پیش آئیں، اسے برا بھلا کہیں، اسے بدتمیزی کریں، چاہے کوئی جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو۔ جو بڑا ہمیں ملے ہمیں اسے سلام کرنا چاہیے، اور پھر بڑوں کے تجربات سے ہمیں پورا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اس حدیث سے ہم نے کیا سیکھا؟ اس حدیث سے ہم نے سیکھا کہ ہمیں اپنے چھوٹوں کا ہر لحاظ سے خیال رکھنا چاہیے، اور ہمیں اپنے بڑوں کا حق جو ہے وہ اپنے سے بڑوں کا حق پہچاننا چاہیے اور ان کا ادب و احترام کرنا چاہیے۔ اگر ہم چھوٹوں پہ رحم نہیں کرتے، ان کا خیال نہیں رکھتے اور بڑوں کا ادب و احترام نہیں کرتے، ان کے حق کو نہیں پہچانتے،
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق ہم امت مسلموں کا حصہ نہیں ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرما دیا جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا اور ہمارے بڑوں کا حق نہیں پہچانتا وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس حدیث پر ہم نے پورا عمل کرنا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا اس پر عمل کرنا ہمارے لیے لازم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تائید کی ہوئی باتیں ہیں ان پر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ آپ کا شکریہ۔ آج کی حدیث میں ہم نے چھوٹوں پر رحم اور بڑوں کے حق کو پہچاننے کے بارے میں سیکھا۔ آپ کا پھر ایک بار شکریہ کہ آپ نے توجہ اور دلچسپی سے اس سبق کو سنا۔ مجھے امید ہے کہ ہم ان اسباق سے پورا فائدہ اٹھا رہے ہوں گے۔ یہ تعلیم منزل یوٹیوب ہے اور اس کا مقصد صرف تعلیم و تربیت ہے، اسلام اور اسلامیات کی بات کرنا ہے، دین اور دنیات کی بات کرنا ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی کی بات اس میں ہوتی ہے، فزکس کیمسٹری بایو کی بات ہوتی ہے، اور جتنے تعلیم کے موضوعات ہیں ان پر اس تعلیم منزل میں بات ہوتی ہے۔ اس سے آپ لوگ پورا فائدہ اٹھائیں، اپنے دوستوں، اپنے جاننے والوں کے ساتھ ان اسباق کو شیئر بھی کریں، ان ویڈیوز کو شیئر بھی کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہے، اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو، اللہ ہمارا حامی و ناصر ہے بھی اور اللہ ہمارا حامی و ناصر آئندہ بھی رہے۔ اللہ ہم سب کی مدد کرے، اللہ ہمیں سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق اور ہمت دے اور ہمیں دین کو سیکھنے اور سمجھنے کی ہمارے اندر جذبہ بھی پیدا کرے اور شوق بھی پیدا کرے۔ آپ کا ایک دفعہ پھر شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔